اردو شاعری نے فارسی شاعری کے گہوارے میں آنکھیں کھولی اور ترقی کے مدارج طے کیے، اور اردو شاعری باعتبار سخن فارسی کے زیر اثر آ گئی، لیکن مغلوں کی متوازی دکن میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں ان میں عربی اور فارسی سے متعلق موضوعات و اصناف کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کے ذخیرہ الفاظ اور ان کے رنگ و آہنگ کو بھی پوری اہمیت حاصل ہو گئی۔ دکنی حکمرانوں نے اردو کو مقامی رنگوں کے ساتھ اپنی سرپرستی میں لے کر خود بھی شعر کہے اور اردو شعراء کی ہر طرح سے پذیرائی کی۔ دکن کی اردو شاعری میں موجودہ مثنوی اور مرثیہ کی صنف کو خصوصیت کے ساتھ پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ غزل، قصیدہ اور رباعی وغیرہ بھی سبک روی کے ساتھ بتدریج ترقی کرتی رہی۔ چنانچہ شمالی ہند میں اردو شاعری کے فروغ سے بہت پہلے 17ویں صدی کے آخر تک دکن میں اردو شاعری پر کلاسیکی صنف سخن یکسر مستحکم ہو گئی۔ کئی بلند پایہ صاحب دیوان شاعر پیدا ہوئے، جیسے قلی قطب شاہ سراج دکنی کے ہاتھوں اردو شاعری کو ایسی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ شمالی ہند کے فارسی شعراء خود بخود اس کی طرف لپکے اور اردو میں شاہ حاتم، شاکر ناجی، ابرو، مظہر جان جانا، مضمون جیسے ممتاز شاعر منظر عام پر آئے۔ ابھی یہ لوگ حیات تھے کہ اردو شاعری کا زرعی عہد شروع ہو گیا۔ اس کے نامور شعراء میں میر سودا اور میر حسن وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ اردو شعر و ادب کا مرکز جب دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوا تو اودھ کے حکمرانوں نے دہلی کے مغلیہ درباروں کے حریف و مد مقابل بننے کے شوق میں اردو شاعری اور اردو شعراء دونوں کی سرپرستی کی۔ غزل، قصیدہ اور مثنوی کی اصناف میں آتش، ناصر، مصحفی، انشا، نسیم اور مرزا شوق نے خصوصاً نام پیدا کیا اور شاعری کے دامن کو قیمتی سرمایے سے بھر دیا۔ لکھنؤ میں مرثیہ کو بھی بالخصوص فروغ حاصل ہوا۔ اس صنف کو فروغ دینے میں میر انیس اور دبیر کا نام سر فہرست ہے۔ 1857 کے انقلاب نے شعر و ادب کی محفلوں کو منتشر کر دیا، لیکن انفرادی سطح پر کام ہوتا رہا۔ چنانچہ محمد حسین آزاد اور حالی کے ہاتھوں غزل کے ساتھ مغربی طرز کی نظمیں لکھنے کا رواج ہوا۔ نئے موضوعات پر نئی لہجوں میں نظمیں لکھی جانے لگیں۔ اردو شاعری کے اس مختصر سے پس منظر میں جو شاعر ہمارے سامنے آئے ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہے۔ چند شعراء کے نام کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جو شعراء اردو کے چاند تارے کہلاتے ہیں ان میں اقبال، شاد، حسرت، فانی، یگانہ، فراق، فیض، ذوق، مجاز، نذیر اکبر آبادی، جگ بست وغیرہ۔ معین راشد میرانی، ساحر، اختر شیرانی، اختر الایمان، سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری وغیرہ بعد کے شعراء۔ اردو شاعری ابتدا سے بنوس اکتفا کی منزل سے ہوتے ہوئے اب تک
ارتقائی سفر جاری ہے تو تیرے شعرا اردو شاعری کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش میں مشغول